Assalamu alaikum and good evening. You're watching News Night with Neelam Nawab. नाज़रीन, अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से सियासी राय आमा वाज़ेह तौर पर इस वक्त तकसीम नजर आ रही है। हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि क्या मुल्क में जारी गोली और बारूद का खेल अपनों ही के हाथों और उन्हीं के ताउन और हिमायत से खेला जा रहा है। कौमी मंजरनामा चीख चीख कर पुकार रहा है कि मुल्क को कौम का मुस्तकबिल बारूद के ढेर पर है। सिर्फ जनवरी 2014 के पहले 27 दिनों में रोजाना एवरेज के हिसाब से 9 से 10 लाशें गिरी, मगर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जैसे अहम मामले पर भी सियासी क़यादतें अलग अलग पेजेस पर नजर आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में ट्विस्ट ऑफ द टेल ये भी है कि पहली बार शिद्दत पसंदों की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश इस शिकवे के साथ की गई है कि हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, हुकूमत प्रोपेगेंडा करके अवाम में हमारा इमेज खराब कर रही है। अब सवाल ये है कि शिद्दत पसंदों की पेशकश संजीदा है या महज ऑपरेशन से बचने और वक्त गुजारने का एक बहाना है। सवाल ये भी अहम है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पर इत्तेफाक राय का मुजाहिरा करती है या फिर ऑपरेशन की हिमायत और मुखालिफत का ये खेल लाशें गिराने का सबब ही बनता रहेगा। आज के शो में हम शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से सियासी तकसीम जो हमें ये डिवाइड नजर आ रहा है, जो हमें रिलीजियस पार्टीज एक तरफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज दूसरे एंड पर खड़ी नजर आ रही हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पर ही बात करेंगे। मुझे आज के इन अहम टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी PMLN पंजाब है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब वलीद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे साथ बीपर पर मौजूद हैं लाइव लाइन पर जनाब कमर जमान कायरा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसे कि आप सब लोग जान गए होंगे कि जो इस वक्त हमें पाकिस्तान में खसूसन इस साल की शुरुआत ही इंतहाई शिद्दत अंगेज अंदाज में होती हुई नजर आती है टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से, हम उस पर ही बात करना चाहेंगे। और फिर जो हमें डिवाइड नजर आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप में, उसकी क्या रीजंस है। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, हम देखना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली खान साहब, जिन्होंने हमें कल जलसे करते हुए नजर आए हैं KPK में, वो क्या राय रखते हैं, और फिर जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। अगर कोई मामला रोजमर्रा की बदअमनी से बढ़कर एक कौमी मुश्किल की हैसियत इख्तियार कर ले, फिर उसे एक कौमी सोच की बुनियाद पर उसका हल निकाला जाता है। और हालात को मामूल पर लाने के बाद अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करता है और मुल्क के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, यकीनन ये मुल्क का हक है कि वो उसके फोर्सेस अपने मुल्क के अमन के लिए किरदार अदा करें। हम उसके किरदार का इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मसले की हैसियत और बड़ी है। ब्यूरोक्रेसी फारिग है। आज सूबे का सेक्रेटेरिएट फारिग कर दिया गया है, वो सिर्फ रस्मी दस्तखत के लिए रह गया। आज यहां पर इस्लामाबाद से जीन्स पहने हुई NGOs की खवातीन, नौजवान खवातीन आपके सूबे में आकर आपके फाइलें तैयार करती हैं, आपकी हुकूमत करती है। मैं आज भी कहता हूं, ये मौजूदा हुकूमत ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, यहां पर कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, यहां पर मगरिब की नुमाइंदा NGOs हुकूमत कर रही है। मुझे ये पता नहीं कि हुकूमत कंफ्यूज क्यों है, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो चाहे वो मरकज की हुकूमत हो। एक APC आई, उस APC में सारे सियासी जमातें जो पाकिस्तान की थी उन्होंने इख्तियार दे दिया हुकूमत को। आज हम फिर मुतालिबा करते हैं कि जो भी तुमने करना है उससे मेरा वास्ता नहीं, लेकिन मुझे अपनी धरती पे अमन चाहिए। बहुत खून बेगुनाहों का बह चुका। हमारे वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि कुछ ग्रुपों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। बाबा, जिन ग्रुपों के साथ तुम्हारे मुज़ाकरात जारी हैं जरा हमें भी तो बताओ, और अगर हमें नहीं बताना
तो कम से कम पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट को तो इत्मीनान मिलो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। उनके खिलाफ धरना देने से तो काम नहीं होगा, बल्कि आके हमारे साथ यहाँ बैठे और धरने में शरीक हो, उस धरने में शरीक हो। सिर्फ सूबाई हुकूमत के खिलाफ धरने से तो मसाइल का हल नहीं होगा। जी, जैसा कि आपने तमाम जो हमें पार्टीज नजर आ रही हैं जो कि एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ नजर आ रही हैं, उनके आपने पर्सपेक्टिव सुने। मैं अगर फारूक हमीद खान साहब पहले आपकी राय ले लूं, फिर मैं सियासतदानों की जानिब जाना चाहूंगी। आपने जैसा कि देखा यहाँ पे हमें मौलाना फजलुर रहमान, असफंदियार वली खान जो है कल केपीके के सूबे में जलसे करते हुए नजर आए, और दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो उन्हें केपीके की हुकूमत से काफी शिकायत नजर आई। एक के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर वो जो फेडरल के हवाले से, तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल फारिग हो गई है और मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। असफंदियार वली साहब है, वो कह रहे हैं अगर हुकूमत मुज़ाकरात कर भी रही है तो उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। तो आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या डिवाइड हो चुकी है? मुज़ाकरात और ऑपरेशन की कंफ्यूजन फैला कौन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा। इन दोनों सीनियर लीडर्स की ये तकारीर सुन के एक चीज तो बड़ी सामने क्लियर है। देखिए, आई बिलीव जो असफंदियार वली साहब कह रहे थे वो बात में लॉजिक है, रियलिस्टिक है और कौमी सोच के बारे में उन्होंने बात की है, वो हमें अपील करती है। लेकिन जो फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, फजलुर रहमान साहब हैज बीन अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये पिछले जब से मैंने होश संभाला है, डिसअपॉइंटमेंट आप उनको क्यों कहेंगे कि वो डिसअपॉइंटमेंट? फजलुर रहमान साहब, वो उनका एक प्रॉब्लम है, ही हैज अ प्रॉब्लम विद द केपीके गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, मेरा ख्याल है वो पार्टी के इंटरेस्ट में वो ज्यादा उनकी मसलतें हैं। स्टेट के इंटरेस्ट, रियासत के इंटरेस्ट मेरा ख्याल उनको अजीज नहीं है। असफंदियार वाली साहब फिर भी बात ही कह रहे हैं कि उनको जो भी हो, चाहे डायलॉग हो चाहे ऑपरेशन हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी धरती, यानी कि हमारी भी धरती है सबकी, कि केपीके में, फाटा में ये साइकिल ऑफ वायलेंस जो खत्म होना चाहिए, ये खूनरेजी खत्म होनी चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। फजलुर रहमान साहब, जब से हमने होश संभाला है, ये मेरी बात सुन लें, हमने इनको हमेशा देखा है अपनी मराब, अपनी सियासत, अपनी वजारतें, ये तमाम इसी चक्कर में ये रहते हैं। इन्होंने मुझे बताया पिछले 7 साल में क्या कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान में, ये तालिबान के साथ कोई राब्ता करने में, कोई वॉलंटियर करके। रियासत आज मुश्किल में है और ये सियासत कर रहे हैं। ठीक, हम कोशिश करें कि JUIF के किसी रिप्रेजेंटेटिव से हमारा कांटेक्ट हो जाए। वलीद इकबाल साहब, आपने अभी जैसे कि तीनों बयान भी सुने और फिर आपने फारूक साहब की बात भी सुनी, तो आपसे क्यों आपके जो इत्तेहादी हैं वहां पर केपीके हुकूमत में, वो भी इतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं? फिर जो फजलुर रहमान ग्रुप है वो भी कह रहा है कि भाई वो भी आपसे, आपकी तरफ से इतने खुश नहीं है। जो ANP के असफंदियार वली हैं वो भी जो है आपकी परफॉर्मेंस पे सवालात उठा रहे हैं। तो आपकी जानिब से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, ना फेडरल है, ना आपके अपने जो वहां पे अपोजिशन बैठी हुई है वो भी नाखुश है। तो वजूहात क्या है? नहीं, वो अपना बेजा तनकीद का निशाना तो मुखालिफिन ही। आपने जो 2 क्लिप्स दिखाए हैं, इसमें कोई हिमायती या कोई मखलूत हुकूमत के साथी तो शामिल नहीं थे। जो मखलूत हुकूमत के साबिका साथी हैं वो तो साबिक हो गए हैं, वो भी ज़रा कुछ उछाल रहे हैं बात को, कुछ किसी किस्म की। लेकिन देखें, इनको ये याद नहीं है कि जब इनकी हुकूमत थी, ANP की, वहाँ पर PPP की जब हुकूमत थी, तब किस तरह बाजार लगा करता था पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का, तब किस तरह से बाजार लगा करता थे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट के अवार्ड होते थे, ठेके जो अवार्ड होते थे, और इतने इतने पैसे खर्च हो जाते थे और इमारत तक बनती नहीं थी कोई, और वो कागजों में बन जाती थी। ये सारे मामलात में जब चेंज और इम्प्रूवमेंट आई है, अस्पतालों में डॉक्टर पाए जाते हैं, वहाँ पे स्कूलों में टीचर पाए जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल अदालतें हैं, ऑनलाइन FIRs हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है। अब ये उनसे हजम नहीं होता, तो वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मौलाना साहब के बारे में तो जितना कम कहें कम, इन्होंने काफ़ी कह ही दिया है ऑलरेडी ब्रिगेडियर साहब ने। लेकिन ये इनको भी कोई 27 या कितने साल, कितने अशरों के बाद मौलाना साहब और उनके ख़ानदान की एक इजारादारी जो थी, उस सीट में भी तहरीक इंसाफ ने इनको शिकस्त दी है। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं जी। अच्छा, अब आप ये यहाँ पे अमन की जो बात मेन इशू है कि हमें जो ये कंफ्यूजन नजर आ रही है, मुज़ाकरात तालिबान के साथ होने चाहिए या मिलिट्री ऑपरेशन, इसमें PTI को भी कहा जा रहा है कि इस कंफ्यूजन को फैलाने में वो भी पार्टिसिपेंट रहे हैं। जैसे कि रिलीजियस पार्टीज जो हैं ये डिवाइड नजर आ रहा है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, वहीं PTI का भी एक बड़ा अहम रोल नजर आ रहा है। PTI, आप लोग चाहते क्या है? PTI अमन चाहती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है PTI। हम पाकिस्तानियों पर ही मुश्तमिल है और पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहते हैं, और पाकिस्तानी शहरियों का बेजा खून बहने में जिस तरह से रुकावट आए हम वो चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, तहरीक इंसाफ
کی کنفیوژن کوئی نہیں ہے. سٹینڈ پہلے دن سے آج تک وہی ہے کہ امن کو موقع دینا چاہیے, اور اگر کوئی تقسیم اور ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اس بات کو تو اجاگر کریں کہ 9 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی, اور یہ پہلی نہیں تھی, یہ چوتھی 5ویں اے پی سی تھی, اس میں متفقہ فیصلہ تھا, اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی. پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم جو تھا اس کا یہی فیصلہ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو یہ ریسنٹ آپریشن ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں, اس کے بعد کیا اس اے پی سی کے فیصلے کو جو ہے ابھی تک اپلیکیبل سمجھا جائے؟ میں زعیم قادری صاحب آپ سے اتفاق رائے کا اظہار کرنے کی حد تک تو وہ بات درست ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا اختیار کس کو دیا گیا تھا؟ وہ تو وفاقی حکومت کے پاس ہی تھا, اور اس کا جواب آپ زعیم قادری صاحب کی طرف ہی چل رہی ہیں, وہی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. زعیم قادری صاحب, آپ نے یہاں پر سب کے پوائنٹ آف ویو سن لیے, آپ حکومت میں اس وقت موجود ہیں, اور سب سے بڑا الزام آپ لوگوں پر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کنفیوز ہے کہ مذاکرات کرے یا جو ہے ملٹری آپریشن کرے. دیکھیں, میں یہ اس الزام کی تردید یا تصدیق کرنے سے پہلے صرف یہ عرض کروں گا کہ آبویسلی آپ نے یہ جو بات کی, سب لوگوں کی بات سنی گئی, جو فضل الرحمان صاحب نے اور انہوں نے کہا اسفندیار ولی صاحب نے پروونشل گورنمنٹ کے بارے میں, وہ ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ یقیناً اپوزیشن میں ہے. دوسری بات آپ نے جو ایشو کی کہی, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ثابت کر دوں گا کہ حکومت بالکل کنفیوز نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا تھا نا اس اے پی سی میں, تو پھر اب تک 7 مہینے تک اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں تو پچھلے 25 دن میں اب تک جو جنوری 2014 کو اگر آپ دیکھ لیں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جواب اگر آپ مجھے دیکھیں, ایک تو آپریشن پچھلے 12 برس سے جاری و ساری تھا جو خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا. آج تک آپ نے اس ڈائیلاگ کے عمل کو چانس نہیں دیا, گفتگو نہیں ہوئی تھی نا, اس لیے تمام پولیٹیکل لوگوں نے اس اے پی سی میں ڈیسائیڈ کیا کہ ڈائیلاگ کیا جائے. اب اگر آپ آپریشن کے ذریعے 10-11 سال اس مینس کو کاؤنٹ ڈاؤن یا کرب نہیں کر پا رہے, اور 4 ماہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائیلاگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ختم بھی کر دیا جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری بات, بی فوجیں تب لڑا کرتی ہیں جب پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. 71 اور 65 کی جنگ کے واقعات آپ کو دیکھیں نا, ڈیوائیڈڈ ہے نا, لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں آپریشن کے بارے میں. پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو یہ کہہ دیا, سوچ کے سب نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, جب ریئیکشن دینا ہے, ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے, ہم نے ڈائیلاگ کے لیے عمل درآمد شروع کیا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اوکے نہیں دیا, نہ ہی پی ڈی آئی نے دیا ڈائیلاگ کا نہیں, آپ نے کہا آپریشن کے لیے سب نے اوکے کر دیا. پی ڈی آئی میں بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر فوج کسی آپریشن ہوتی ہے انوالو تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اعتماد میں تو لیا جائے, لیکن ٹھیک بات ہے, جو بھی ہو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپریشن ہوتا ہے. اس اے پی سی میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مینس کیا جائے گا, کوئی دھماکہ کیا جائے گا تو آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے, صرف ڈائیلاگ کریں گے. دیکھیں, یہ حکومت کا پروگریٹو ہے کہ جب اس کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہ سیریسلی اس پہ ریئیکٹ کرے گی, اور یہی ہو رہا ہے. ڈائیلاگ کے عمل کو بند کرنا. آپ لوگ زعیم صاحب کبھی آپ سمیع الحق کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں, پھر فضل الرحمان کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کو کانٹیکٹ کیا چودھری نثار نے. نہیں, لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی میں آپ کو دیکھیں, اسٹریٹجی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی رٹ کو تسلیم کریں گے اس میں 2 دن نہیں لگتے, 10 دن نہیں لگتے, اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے. ہم نے ڈائیلاگ کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. آپ کا آپریشن کا آپشن فیل ہو چکا ہے, یہ یاد رکھیے. 10 سال آپ لڑتے رہے, کچھ نہیں نکلا. اب آپ نے اس ڈائیلاگ کے عمل کو اگر منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ کو دینا ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے اے پی سی کو ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام آپشنز جو اس اے پی سی میں ڈسکس کی گئی تھی ویزاوی ڈائیلاگ, وہ ایکسپلور کی جا چکی ہیں. ان کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے, ہم ان کو ایکسپلور کریں گے. میں بتا دیتا ہوں. 3 ٹی ایس تھے. ایک جو آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان, مولانا سمیع الحق صاحب. 2 وہ بیک ڈور چینلز جن کے بارے میں یہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. اور تھرڈ وہ ہڈن ڈائیلاگ اور جو آرگومنٹس جو اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتے ہیں. یہ 3 ٹی ایس تھے, یہ بتا دیا جا چکا ہے. اب ان تینوں ٹی ایس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں بی بی کہ راتوں رات ایکسپلور کر لیا جائے تو, لیکن
وہاں کہیں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ جب آپ پہ حملہ ہوگا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. حملہ ہوا ہم پہ, ہم نے اس کا خاطر خواہ نہیں سخت ترین جواب دیا. لیکن آپ کے رانا تنویر صاحب نے یہ کہا کہ اگر فوج پر حملہ ہوگا تو اسی طرح کا جواب ملے گا. تو صرف پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے فاروق صاحب کہ کیا صرف جب فوج کے جوان شہید ہوں گے تبھی فوج رسپونڈ کرے گی؟ ایک عام شہری کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں. کیا ہوا کوئٹہ میں آپ نے دیکھا مصدوم کے جو زائرین کی بس پر زائرین اٹیک ہوا. پچھلے 8 انسیڈنٹ ہوئے کوئٹہ میں, مصدوم سے آتے ہوئے زائرین پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. اس دفعہ کیوں اتنا سیریس ایکشن ہوا کہ آپ نے جہاز بھر کے لوگ پکڑ کے اسلام آباد بھیجے اور بہت سارا آپ نے آپریشن کیا اور کلین اپ کی سویپنگ کی اس ساری جگہ کی. میں یہاں پہ پہلے بریک لے لوں. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہی معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا اب جو ہمیں اسٹیپس اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہمیں نارتھ وزیرستان میں جو پاک فوج کا جیٹ سٹرائکس نظر آتی ہیں, جو بلوچستان میں ہمیں آپریشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیا اب حکومت مذاکرات اور آپریشنز کے ساتھ ساتھ چلنے والی آپشن کو ایکسپلور کر رہی ہے؟ اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی حالیہ پیشکش سامنے نظر آتی ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے بامقصد مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو مجھے یہ بتائیں فاروق صاحب, ہم کب تک یہ جو مذاکرات کی آنکھ مچولی ہے, کبھی طالبان جو دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت میڈیا کے تھرو طالبان کے مذاکرات نہ کرنے کا غلط پروپیگنڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے لا رہی ہے اور عوام کو گمراہ کر رہی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے حکومت اور طالبان کے درمیان؟ یہ ہے کہ جہاں پہ زعیم صاحب از رائٹ کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح باقی بھی ہمارے پاس ماڈل ہم ڈسکس کر لیں گے, فلپینز کا ماڈل, IRA کا ماڈل, وہاں پہ 4 مہینے میں مذاکرات انیشیٹ بھی ہوئے اور کامیاب نہیں ہوئے. اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹوک مینی منتھ, 3-4 سال لگے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جہاں پہ TTP کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم سنجیدگی سے وی آر ریڈی فار, آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بلیو دیم. اس کی وجہ یہ کہ اس قسم کی کئی مرتبہ ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, پھر انہوں نے کانٹراڈکٹ کیا ہے, 10 دن کے بعد دے چینج دی پوزیشن. تو میں اس اسٹیٹمنٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 مہینے میں وی ڈڈ فیل پالیسی آف ایمبیگوٹی ایٹ دی نیشنل لیول, پالیسی آف کنفیوژن ایٹ دی نیشنل لیول. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مین اسٹیک ہولڈر ہے KPK کے حوالے سے, فاٹا کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اور پشاور میں KPK گورنمنٹ کے ساتھ اس قسم کی کلوز کوآرڈینیشن انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں دیکھی, اور کمیونیکیشن جو کہ ہونا چاہیے تھا, جس طرح کہ ہم اسلام آباد اور کراچی کے درمیان دیکھ رہے ہیں سندھ آپریشن کے حوالے سے. دا پرائم منسٹر ہیز بین ورکنگ ویری کلوزلی ود دا سندھ. لیکن کیوں نہیں کرے گی جو فیڈرل ہے وہ کیوں KPK گورنمنٹ کے قسم کا ڈسکریمنیٹڈ بیہیویئر لیک آف کوآرڈینیشن ہے, یہ پولیٹیکل جو ان کی رائیولری ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ نے سفر کیا ان دا لاسٹ 6 منتھ کو کوئی میننگ فل پروگرس یا کوئی پروگرس کا سٹارٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو آپ کے مطابق کیا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کو ڈیلے کر رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ PTI اور PMLN کا جو آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے, جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے, جو رائیولری ہے, جی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن 3 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں جی منور حسن صاحب آپ بھی کریں, سمیع الحق صاحب آپ بھی کریں, عمران خان صاحب آپ بھی ڈائلاگ میں. تو مشیر کے مطابق ان کے مشیر ہیں ولی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں اس کی وجہ سے کیا ہوا, یہ جو تھوڑا ایمبیگوٹی کریٹ ہوئی 6 مہینوں میں, دی ملیٹنٹس نے اس اسپیس کو استعمال کیا اینڈ دے ہٹ بیک اینڈ دے ہٹ اس ویری ہارڈ, جس کی وجہ سے اب ہم نامرہ ادھر پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک بڑے کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے ساتھ بٹوین KPK اور اسلام آباد اگر یہ کام ہوتا, ٹرائبل جرگا فارم ہوتے ہیں, یہ ریلیجس پارٹیز کے لیڈر جو ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, تو شاید معاملہ اس طرح سے نہ پہنچتا. جیسے کہ آپ نے فاروق صاحب کی بھی گفتگو سنی, ایک تو وہ آپ کے اور PMLN کے آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں, اور پھر دوسرا ہمیں نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر جو ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب, سمیع الحق, فضل الرحمان, منور حسن طالبان کا ایجنڈا سامنے لائیں, حکومت طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ لازم اب مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے, طالبان کا ایجنڈا جو ہے مذاکرات کے لیے, وہ ان کے سامنے لے کر آئے ہیں. آپ ہاں جی, آپ کی پہلی بات جو آپ نے کہا کہ PMLN میں اور PTI میں آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں, تو اس حد تک تو میں زعیم صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. الیکشن کیمپین میں ان کے اس سبجیکٹ پہ ان کے پرومسز اور ہمارے پرومسز ایک ہی طرح کے تھے. اب دوسری بات جو یہ ہے کوآرڈینیشن بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اور
جو پروونشل گورنمنٹ ہے KPK کی، اس کے اندر جتنا میرے علم اور دانست میں یہ اس موضوع پہ بات ہے، مجھے یہی علم ہے جو عمران خان صاحب نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ کم از کم پرویز خٹک صاحب جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ پچھلے 3 سے 4 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے اس پہ میٹنگ اور گفتگو کی، لیکن ان کو ابھی تک وقت نہیں دیا گیا. تو کم از کم ہماری سائڈ سے کوئی اس میں بدنیتی یا اس کا عنصر نہیں ہے. ہم نیک نیتی سے پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کا شدید ہمیں احساس ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کی سرزمین کریٹیکل ہے اس سارے معاملے میں، اور سب سے زیادہ نزلہ بھی اس جو ہے اس کا وہ پڑتا بھی جہاں پہ اب پچھلے 20-25 دنوں میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں پورے پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، لیکن پھر راولپنڈی میں. جی PTI ہی سب سے بڑی مذاکرات کی حامی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ KPK ہی پر سب سے زیادہ نزلہ بھی گرتا ہے. تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ امن کو ابھی بھی آپ مذاکرات کی ہی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہی راہ نجات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جو ولید کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم تمام لوگ اس نقطہ پہ کیوں پہنچے، کیونکہ پچھلے 14 برس 10 برس جو آپریشنز ہوتے رہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکے. پیس اور گفتگو اور ڈائلاگ کا عمل کبھی بھی جاری و ساری رکھا نہیں گیا ایٹ دا ٹاپ لیول. اسی لیے PTI پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں ڈیسیجن کیا، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ کہہ رہی تھیں کہ آپریشن ہونا چاہیے اور بڑا سیریس آپریشن ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، اور APC میں یہ یونانیمس ڈیسیجن تھا کہ جناب آپ ڈائلاگ کیجئے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک کوشش تو کیجئے. اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے آپ کو تو دے دیا گیا تھا، سب پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو دے دیا تھا. میں اون کرتا ہوں اس کو فار دی گورنمنٹ آف پاکستان MPMLN گورنمنٹ، ہم نے اس کو اون کیا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کی قلیل مدت میں ہم سارے ڈائلاگ کو ریپ اپ بھی کر دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے بی. اسی لیے یہ عرض کی کہ جہاں پر پاکستان گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں بہت زیادہ سخت ری ایکشن آئے گا، اور تمام لوگ اس پہ کنونس ہیں. اور اگر جو لوگ اس ملک کے آئین اور اس ملک کے نظام کو مانتے ہیں اور ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے جب تک وہ کنونس ہو کر یہ کہنا دیں کہ ہمیں ڈائلاگ نہیں کرنا. ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آج جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. میڈیا کی ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے. نہیں، لیکن میڈیا تو وہی پریزنٹ کرتا ہے جو کہ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ اینی وے یہ بتائیے گا کہ ہمیں آپ نے ابھی ولید صاحب کی بھی بات سنی کہ جو KPK کے CM ہے ان کو بھی یہ شکوہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے رسپانس نہیں مل رہا. پھر آج جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی نیشنل اسمبلی کے ممبرز یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ کے منسٹرز ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب جو نیشنل اسمبلی کے سیشنز ہیں میں معذرت کے ساتھ اپنی پارٹی میں ہوں اور آپ کے چینل کے علاوہ اور کسی چینل نے یہ خبر نہیں چلائی، کیونکہ وہاں ڈسکشن صرف 2 ایشوز پر ہوئی. ایک جو بل تھا اس پہ جس پہ کہا گیا کہ ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن دوسری بات آپ یہ بات تو مانیں گے کہ جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے فارمر اور جو راجہ پرویز اشرف تھے وہ زیادہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں نظر آئے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب جو ہے ان کی جانب سے شمولیت کم نظر آ رہی ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کی ہے نا بات کہ انہوں نے ریکویسٹ کی 5-6-7 بار، اور اگر وہ ایکسپٹ نہیں ہوئی تو یہ بالکل سمیع الحق صاحب کا بھی یہ کہنا تھا. سمیع الحق صاحب کی تو بات انرتھ ہو گئی نا ساری. رسپانس نہیں ملا تو ادھر سے بات نہیں، ادھر سے جو بات آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سمیع الحق صاحب کو کہہ دیا تھا کہ کیا کہنا ہے. اب سمیع الحق صاحب نے نہیں کہا اور وہ پالیٹکس کرتے رہے. یہ تو طالبان کی اور شاہد صاحب آن ریکارڈ ہے اس پہ کہ ہم نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ کیا کہنا ہے. اگر سمیع الحق صاحب نے کہہ دیا کہ میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں. تو دیکھیں اس طرح پالیٹکس میں یہی تو کہہ رہے ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے رہے وزیر اعظم صاحب سے، ان کو رسپانس نہیں ملا. اب آپ ایک ایشو ہے نا پرویز خٹک صاحب کا، آپ نے کہا اور یہ بالکل درست ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا رائٹ ہے، ملنا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ملا گیا اس کی ڈیٹیلز مجھے علم نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی انٹریکشن ضروری ہے. چیف منسٹر ہیں اور کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کہ ہم وہی امپورٹنس دیں گے پرویز خٹک صاحب کو جو ہم شہباز شریف صاحب کو، قائم علی شاہ صاحب کو اور مالک بلوچ صاحب کو دیں گے. تو یہ تو بالکل بات اس میں کوئی دوبارہ نہیں. تیسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ ڈائلاگ کا عمل جو ہے وہ اس کا امپیکٹ. دیکھیں بی بات یہ کہ ڈائلاگ ابھی آپ کو ڈائلاگ کرنا کس بات پر ہے، ان CBMs پہ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک
پیرامڈ کریٹ کر رہا ہے کہ کدھر سے شروع کرنا ہے اور کدھر ختم کرنا ہے. اگر کوئی یہ آدمی کہہ دے کون کریٹ کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں. کب شروع نہیں ہو, دیکھیں 4 ماہ ہوئے بھائی, بی بی 22 سال لگے ہیں سری لنکا کو, 42 سال بعد تھائیلینڈ نے ایشو کیا ہے. 4 مہینے میں کوئی گولی نہیں چل گئی. لیٹس گیو, وی ہیو ٹو گیو پیس اے چانس. یہ ڈیسیجن ہے نا اے پی سی کا, آپ ہمیں بولت دیجئے. فاروق صاحب, میں پہلے آپ کو جو آج ہمیں پارلیمانی کمیٹی کے سیشن میں وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے, ان کے مطابق عوام کی جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ملکی آئین کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. ملکی آئین کو تسلیم کرنے والوں کے لیے. پھر ہمیں پرویز رشید صاحب بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم جو بیان آیا ہے مذاکرات کا دوبارہ شاہد اللہ شاہد کی جانب سے, اس کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی طالبان اب سنجیدہ ہیں یا یہ ایک سیاسی بیان ہے. اور پھر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, نہیں لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا طالبان تیار ہو گئے ہیں حکومت کے آئین کو ماننے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ آئین کی ماننے والی بات طالبان کی جانب سے یہ ہوگی پوری, وہ مانیں گے پاکستانی آئین کو, یا ہم پھر کسی ایک اور کنفیوژن کو جو ہے دوبارہ سے ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں it is too early to believe کہ طالبان جو ہے وہ آئین کو اور جمہوریت کو, قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے یا نہیں ہوئے. میرا خیال ہے, دیکھیں میرا خیال ہے آج جو پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی ہے کمیٹی کی, پی ایم ایل این کی, اور پھر پرائم منسٹر جو پارلیمنٹ میں ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے اور یہ بیسٹ سولوشن ہے اس وقت ہمارے پاس کہ ہم پیرلل ٹریک پہ ایک طرف ڈائلاگ کے معاملہ جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے, اس کا میکینزم اب سامنے کو بنانا چاہیے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ دیکھیں گے لوگ سامنے آ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ ریاست کی ریٹ چیلنج ہو اس کو پوری فورس کے ساتھ اس کو ان لوگوں کو کرش کیا جائے. یہ کرنا چاہیے ہمیں, اس کے بغیر ہمارا حل نہیں ہے. In the last 26 days 23 policemen have been killed in Karachi. There is an insurgency now going on in Karachi also. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, صرف آپ کے پی کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا 3 ہفتے میں, نہیں نیل صاحب بڑے جو بلوچستان میں 3 ہفتے میں ہوا ہے, یہ کراچی میں ہو رہا ہے, یہ کے پی کے کوارٹر میں, اٹ از آل پارٹ آف اے کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی بائی دا ملٹریز ٹو ڈیسٹیبلائز دس کنٹری. تو لہذا میرا خیال ہے کہ ہم نے روٹ کاز کی طرف جانا ہے, ہم نے ڈائلاگ. کون جائے گا روٹ کاز کی طرف, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا حکومت جو ہے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ لائیو لائن پر موجود ہے جناب قمر زمان کائرہ صاحب, فارمر فیڈرل انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم قمر زمان سے کائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کائرہ صاحب, کیا فرمائیے گا, جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں, ہمیں طالبان کی جانب سے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, پھر ہمیں پرویز رشید صاحب کا بیان نظر آتا ہے, پھر ہمیں آج جو وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی کے سیشن میں کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ عوام کی جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, ملکی آئین کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. آپ کے خیال میں کیا طالبان ملکی آئین کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اللہ کرے, میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے وہ مان لے اس بات کو, لیکن یہ کریم قیاس اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ساری جو ڈبیٹ, ساری اسٹرگل, سارا ان کی جو لڑائی تھی, جو انہوں نے پورا فساد برپا کیا رکھا ہے یا ابھی تک جاری ہے, وہ تو اسی بنیاد پہ ہے. اور کیا وہ اپنے گراؤنڈز کو, اپنی بنیاد کو کمپرومائز کر لیں گے؟ وہ تو خلافت کی بات کر رہے تھے, ان کے جو اپنی ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے, ان کے جو اپنے لوگ ہیں, ان کو وہ کس طرح سیٹسفائی کریں گے کہ وہ آئین پاکستان کے اندر آ جائے؟ حکومت پاکستان آئین پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی اور وہ آئین کے اندر نہیں آ سکتے, اور انہیں پاکستان کے آئین کو ماننے کے بعد پھر افغانستان کے آئین کو بھی ماننا پڑے گا. یہ کچھ سوالات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے, ہم دعاگو ہیں, ہم کوشاں ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے ہمارے وہ بھائی جو راستہ جو بھٹک گئے ہیں, جو تشدد کا راستہ اختیار کر گئے, اللہ کرے وہ ڈائلاگ کے ذریعے امن کے راستے پہ آ گئے, آئین اور قانون کے راستے پہ آ گئے. ٹھیک, کائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اگر پریویسلی دیکھیں تو زرداری صاحب اور جنرل کیانی کیا ایک پیج پر نظر آئے تھے آپریشن کے حوالے سے طالبان کے خلاف, اور جو اب ٹیم نظر آ رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ہمیں جو راحیل شریف نظر آ رہے ہیں, کیا ان میں بیٹر کسی قسم کی کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے اس قسم کے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے, جو ہمیں ایئر اسٹرائک بھی نظر آئی ہے نارتھ وزیرستان میں ہوتی ہوئی؟ دیکھیے, فوج پاکستان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے, یقیناً وہ ہمارے دور میں بھی ہمارا آپس میں بڑا
क्लोज लेजान था और लेजान रहना चाहिए। ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है ये नया डिफाइन हो रहा है, इसमें बहुत सारी बेहतरियां आई हैं, मजीद डेज टू कम आगे आनी है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़ा कोई तफावत था। मैं समझता हूँ कि आज की मौजूदा क़यादत जो है, हमने जब सवात बालाखंड में ऑपरेशन किए, फाटा के अंदर कुछ ऑपरेशन किए, तो उस वक्त फौज हमें एक पेज पे थे। आज मियाँ साहब भी एक पेज पे हैं और होना चाहिए। यकीनन इसी से बेहतरी आ सकती है। फौज भी चाहती है कि मुल्क के हालात बेहतर हो, सिविल गवर्नमेंट का यकीनन ये जिम्मेदारी है कि वो हालात को बेहतर करे। तो दोनों एक पेज पे डेफिनेटली है। प्रोफेशनली कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इस वक्त सिविल लीडरशिप जो उनको गाइडेंस दे रही है उसके मुताबिक वो अमल कर रहे हैं। मियाँ साहब ज्यादा कंफर्टेबल होंगे नए चीफ के साथ, उनका लेजान जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन फिर ये बताइएगा कायरा साहब कि मुज़ाकरात के हवाले से जो कंफ्यूजन नजर आ रही है, उस कंफ्यूजन को क्रिएट करने में किसका हाथ है? रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है या नॉन रिलीजियस पार्टीज का हाथ है? क्या पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर मौजूद है? देखिए, पॉलिटिकल क़यादत जो है वो एक पेज पे है। उन्होंने गवर्नमेंट को मैंडेट किया हुआ है। पॉलिटिकल क़यादत का तकाजा ये था कि ये डिबेट या मुज़ाकरात जल्दी हो जाने चाहिए, इसमें जितना डिले हुआ है इतने डिले नहीं चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ये मीडिया के अंदर एक डिबेट है, पॉलिटिकल क़यादत कम कर रही है, मीडिया के अंदर डेली जो प्रोग्राम होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, सोसाइटल लेवल के ऊपर भी एक पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व होता है, तो उससे भी एक तासर मिल रहा है जो किसी हद तक दुरुस्त भी है और सारा दुरुस्त नहीं भी है। ठीक, ज़हीम कादरी साहब, आपने कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो अब उनके मुताबिक भी जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ऑपरेशन और मुज़ाकरात जो है वो साथ साथ ही चलते हुए नजर आने चाहिए। तो इस गिवन सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि वजीर आजम क्या अब ऑन करेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? अब क्या आकर कोई एक वाज़े तरीके पर जो है कौम से खिताब करेंगे और उन्हें बताएंगे? देखिए, कमर ज़मान कायरा साहब ने जितनी बातें की मैं उनको ऑन करता हूँ और दुरुस्त बात की है उन्होंने बिल्कुल, कि जो हो रहा है वो उस पर ऑन बोर्ड है। दूसरी बात, ये बात तय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी लेवल पर भी स्टेट सिक्योरिटी, पीपल सिक्योरिटी, इस कौम की इंटेग्रिटी, इस कौम के आइन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां इस कौम के आइन, इस कौम के अफवाज, इस कौम के लोगों की जिंदगियों का सवाल है, उस पर सीरियस रिएक्शन करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई दो आरा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस बात में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान की रिट को तस्लीम कर लेंगे वो आए, आके डायलॉग करें, हम उनको बताएंगे कि क्या करना है। अगर उस पर वो आएंगे फबेहा, नहीं आएंगे तो दे विल बी ट्रीटेड इन द सेम ब्लॉक। वेरी सिंपल। इसमें एक पॉइंट है, जब हम नो रॉकेट, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, वी नाउ हैव टू कीप इन माइंड कि ये ऑपरेशन कोई अनएंडिंग ऑल आउट ऑफेंसिव नहीं होगा। इट शुड बी ए लिमिटेड सर्जिकल और एक टारगेट ऑपरेशन, जिसमें खास हमारा टारगेट वो फॉरेन फाइटर्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन फाइटर्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट निकालने, फॉरेन फाइटर्स की बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए। दे हैव टू बी थ्रोन आउट, दे हैव टू बी इफेक्टिव। लेकिन नॉर्थ वजीरिस्तान में तो 35 उज़्बेक निकले थे, 4 जर्मन निकले थे, 50 दहशतगर्दों की हलाकत। आज आपकी रिपोर्ट पढ़े, हम एक और टॉपिक पे टच बेस करना चाहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, आज आप नेशन की रिपोर्ट पढ़ें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन फाइटर्स ओवर देयर व्हिच हैव टू बी थ्रोन आउट। दूसरी बात यह है कि देखें इस ऑपरेशन में लाइक सवात, लाइक साउथ वजिस्तान, वो जो कबायली भाई हैं उनको विद रिस्पेक्ट हमने ट्रीट करना है, उनको वहां से आईडीपी की शक्ल में निकालना है इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हमारा आखिरी सेगमेंट शुरू होगा, हम मालूम करना चाहेंगे जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पेश किया गया है उसको क्यों ऑपोजिशन की जानिब से जो इनिशियल रिस्पॉन्स था उसमें क्यों से सिविल मार्शल लॉ की शक्ल देने की बात की गई। और अब हमें एक पेज पर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में मौजूदा टेररिज्म के हवाले से हमें हादसात होते हुए, अटैक्स होते हुए नजर आए हैं, जो एक शिद्दत की वेव नजर आई है टेररिस्ट अटैक्स में। और फिर हमें एक और डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस बिल के हवाले से सामने आती है 2014, जो कि सामने अमेंडमेंट के बाद पेश किया गया है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, कमर ज़मान कायरा साहब, हम आपकी ओपिनियन भी लेना चाहेंगे, लेकिन हमने एक रिपोर्ट पुट टुगेदर की है ताकि हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ अपडेट हो जाए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन।
मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नजर हुकूमत ने मुतनाज़िया प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए एक और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नया ऑर्डिनेंस सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़ेर हिरासत अफराद के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कानून की नई तरमीमी शिकों के तहत जबरी तौर पर लापता अफराद इस कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह कानून 90 दिन से ज्यादा मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत रखने का इख्तियार देता है। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2014 के तहत एक जंगजू दुश्मन जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी हो या वो दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए अपनी सरजमीन का बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करता हो तो उसकी मुल्की शहरियत छीन ली जाएगी। ऑर्डिनेंस के तहत किसी सरकारी या फौजी एहलकार गैर मुल्की शहरी या शख्सियत को कत्ल या अगवा करने और सरकारी फौजी और जोहरी तनसीबात पर हमला करने के अमल को मुल्क के खिलाफ जंग तस्लीम किया जाएगा और ऐसा करने वाले को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। ऐसी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में लाया जाएगा जिनके फैसलों के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही में की जा सकेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरत पड़ने और मुस्तनद वजूहात पर गोली चलाने की भी इजाजत होगी। सेहत के शोबे में ताल्लुक रखने वाले एहलकारों और तेल के टैंकर्स पर हमला करने वालों और इंटरनेट से मुतालिक जुराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि आपने देखा हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया है सामने इस बिल को, तो उस हवाले से कमर ज़मान कायरा साहब, ऑपोजिशन की क्या रिजर्वेशंस हैं, इस वक्त आप लोग कहाँ खड़े हैं? मोहतरमा, मैं ये क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का इशू है, मुझे पार्लियामेंट्री पार्टी के सूरत हाल का या उनके व्यू का पूरी तरह न तो पता है न मेरा मैंडेट है कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। मैं पार्टी की तरफ से आपको गुजारिश कर सकता हूं। इस मुल्क के अंदर क्योंकि बहुत सारे स्पेशल लॉज माजी में जो बनाए गए, 88 के जो कम्युनिटी टेररिस्ट एक्ट जो बनाया गया था या और कुछ, वो एक खास सूरत हाल में कानून साजी की जाती है, एक खास सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क के बदकिस्मती रही है कि हमने अपने मुखालफों की विक्टिमाइजेशन के लिए और मार्शल लॉ या अमरीतों में सियासी क़यादतों को दबाने के लिए वो कानून जो दहशत गर्दी के लिए बनाए गए वो सियासी क़यादतों के ऊपर लगाए गए, सियासी कारकुनों के ऊपर लगाए गए। यही अपनी एंशन आज भी है। यकीनन एक खास सूरत हाल में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की है, स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें सेफ्टी नेट ऐसे होने चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो सके। इस वक्त गवर्नमेंट को जो हेस्ट में या जल्दी में करना पड़ा लेजिस्लेशन इसकी, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इस वक्त जो लोग ऑलरेडी अरेस्ट है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना जमातें इसके खिलाफ हो सकती है। एक खास सूरत हाल में स्पेशल लॉज की जरूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशल परमिशन की जरूरत है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा स्पेशल बैलेंस का निजाम रहना चाहिए कि वो मिसयूज न हो। ठीक, मैं जवाब ले लेती हूँ आपके रिस्पांस का। वलीद इकबाल साहब, क्यों ये जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसको अपोजिशन की जानिब से सिविल मार्शल लॉ क्यों कहा जा रहा है? ये जो अभी इसकी तरमीमी बिल आया है, इस पे ऑर्डिनेंस जो आया है, इस पे तो मैं भी कायरा साहब की तरह तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी के मैं उसमें शामिल नहीं रहा और ना मैं उसका इख्तियार रखता हूँ। लेकिन जो अभी तक पब्लिक में बात आ चुकी है, उसका जो पहला मुसवदा आया था और जो असेंबली में डिबेट हुआ है, उस पर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर हैं कराची से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और खुसूसन उस हिस्से पर जहां पर कानून नाफिज करने वाले अदालों को कुछ ब्लैंक चेक दिया गया है, जिससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो है खदशा वो ज्यादा होता है। और उसमें कायरा साहब ने भी जिस तरह से कहा, उससे पॉलिटिकल अपोनेंट्स या कोई जाती दुश्मनी के शिकार लोग जो है वो निशाना बन सकते हैं। तो खुसूसन जो है, लेकिन ये और इसमें अगर देखिए तो जो होमलैंड सिक्योरिटी के लॉज हैं, आप इंडिया को अगर देखिए, उन्होंने 9/11 के बाद अमेरिका को सेव कर लिया दहशतगर्दी से। इंडिया के कश्मीर में इस तरह के जाता है तो आपको सिविल मार्शल लॉ क्यों कहते हैं, उसके बारे में जो इसके आपने भी उसका जो थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है, उससे यही जाहिर होता है कि जो बुनियादी हुकूक जिनका वादा पाकिस्तान का आइन भी करता है, उनसे अब जिस तरह ये मिसिंग पर्सन्स हैं,
جس طرح سے جبری طور پہ لوگ کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور جو حراست میں لینے والے اہلکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اسی لیے سابق چیف جسٹس کی اور ان کی بہت کشمکش بھی چلتی رہی. تو یہ انسانی اور بنیادی حقوق کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ ہم یو ایس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ 9/11 کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی، گوانٹانامو بے، وہ اتنے سویرے اسٹیپس اٹھا لیتے ہیں، اور ہم جو ہے ایک آرڈیننس لاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، تو اس پہ اتنی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. قاہرہ صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، ولید صاحب تو میں میرے خیال میں ایک ہی جتنے. عرض یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی بالکل درست ہے. دیکھیں جن معاشروں میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ بھی ہوتی ہوں، جب وہاں پہ وہ پبلک پریشر بھی لیتی ہوں، کوئی اس میں کرپشن کا بھی اندیا ہو، تو وہاں بالکل اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں مس یوز نہ کیا جائے ان پاورز کو، اور حکمران اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے ان پاورز کو یوز نہ کریں. قائم علی شاہ صاحب نے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی اچھی بات کی اس پہ آج. انہوں نے کہا کہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ درست بنا ہے، اور آج کے موروثی حالات میں اس کا ہونا ضروری تھا، لیکن اس کو کب تک رکھنا ہے، اور جب یہ معاملہ مینس جو ہے یہ ٹیکل ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہونا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ ابھی پارلیمنٹری پارٹی میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، ابھی اس پہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی، ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی اس پہ، میں خود آئے میں ریزرویشن جس طرح ولید صاحب کی اور قاہرہ صاحب کی ہے، یہ ریزرویشن میری بھی ہیں، کیونکہ کل تو میں نے بھی فیس کر رہا نا اس کو. ٹھیک ایک بات ہے کہ آج کل کیونکہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری سیکورٹی سچویشن ہے، دیر از تھریٹ ٹو دا سیکورٹی آف دا اسٹیٹ، تو ایسے وقت پہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونی چاہیے اور سخت بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر اس میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن رہا تو پھر بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں اور جو تھوڑا بہت امینڈمنٹ ہے اس میں لے آئیں، بٹ اٹ ول اسٹل ریمین اے اسٹرانگ آرڈیننس جب تک یہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات ختم نہیں ہوتے. تو اگر گیون دا سینیریو جو ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اور ہمیں جو ہمیں سزائے موت پر بھی ایک قسم کی پابندی نظر آتی ہے، اس میں اگر یہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس پر بھی اتنی آبجیکشن ہو جائے گی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف تو کوئی سویئر لیجسلیشن ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دہشت گردوں کے لیے تو پاکستان ہیونز ہو گیا. ایک بڑا فیکٹر ہماری سوسائٹی میں جو ڈیٹرنس ہے یہ اگینسٹ کرائم وہ ختم ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اپنی پولیٹیکل ان کا اپنے سوچ تھی جس پہ انہوں نے وہ ڈیتھ سینٹنس کو روک دیا. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل ایم کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کہ رول آف لا کی جب ہم ساری بات کرتے ہیں، اس کو قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، دے شوڈ ٹیک دی کریج اور ڈیتھ سینٹنس جو پاکستان میں رکی ان کو قادر صاحب. اس وقت یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ملک میں جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، حکومت کی جانب سے ڈیتھ سینٹنس پر ایسی کیا مجبوری ہے؟ ہم عراق کو دیکھتے ہیں، ہم ایران کو دیکھتے ہیں، سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ اگلے دن 10 سے 15 20 تک دہشت گرد لٹکا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں سزائے موت پر ہی پابندی ہے. ہم ان دہشت گردوں کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، پھر شفل کر رہے ہیں، ایک جیل سے دوسری جیل پہ ہم ان کو فری لنچز دے رہے ہیں، فری روف دے رہے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسے سے. حکومت کا اس پہ ٹیک بڑا سیریس اور واضح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اگر تمام لوگ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ہم نے اس کو پینڈ کیا ہوا ہے، ختم نہیں کیا، کہیں بھی آپ دیکھیں کس کنسنسس کا آپ کو انتظار ہے؟ کون اس کے خلاف ہے؟ تو قانون ہے نا، تو ہمارا قانون ہے، اس پہ تو کوئی کنسنسس ضرورت نہیں ہے. کچھ انٹرنیشنل پریشرز اس طرح کے تھے جن کو آپ کو دیکھیں، ہم یو این کے تو انٹرنیشنل پریشر صرف پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے ہے، جو پاکستان کی مظلوم عوام جو ہے روزانہ کی بیس پر ختم ہو رہی ہے، جو لوگ مانتے مارے جا رہے ہیں، وہ پریشر نہیں ہے وہ حکومت تو پر. اس سسٹم میں رہتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ آؤٹ لاؤز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ آؤٹ لاؤز واپس آتے ہیں تو پھر وہ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر نیوکلیر رول بیکس آتے ہیں. اب ایران آ گیا نا اس سسٹم میں. اف یو آر یو اینز ریگولیشنز اینڈ جو قراردادیں ہیں aren't they bound on every nation? I think they are. ہمارا اسے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، ہم اسے اگری کریں یا نہ کریں، یعنی کہ بنگلہ دیش سے بھی بیہائنڈ ہو گئے، وہاں پہ بھی سزائے موت ہو رہی ہے. ہمارے لیے انٹرنیشنل پریشرز ہیں، انڈیا میں کیری آؤٹ ہو رری ہیں، یہ لیگل بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں انڈیا میں وائے پاکستان. میرا تعلق بھی قانون کی فیلڈ سے ہے. یہ آپ اس کو بے شک آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیں، لیکن جو اظہار رائے ہوتا ہے ڈیتھ سینٹنس کے اور ڈیتھ پینلٹی کے خلاف، اس میں جو سب سے بڑی جو عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا کام جو ہے وہ تو لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینے کا ہے، اور اگر ریاست کسی بے گناہ کی جان لے لے، میں تو سسٹم کے نقص کی بات کر رہا ہوں. سسٹم میں ہمارے اتنے نقائص ہیں کہ
آپ دیکھیں اگر 10 دنوں میں 10 لوگوں کو پھانسی دے دی, 50 لوگوں کو پھانسی دے دی, اور ان سارے بے گناہ تھے کارروائی ڈالنے کے لیے, اور ریاست میں جان دی. مسلم خان جیسے دہشت گرد ان کے بارے میں کیسے بے گناہ ہونے کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ گناہگار بچ جائیں, سسٹم ٹھیک ہو اور ایسے حالات ہوں تو سسٹم ٹھیک ہو اور ایسے حالات ہوں تو کوئی آر نہیں ہے. دیکھیں ہم ان ڈیتھ سینٹنسز کی بات کر رہے ہیں. کب اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں گے؟ 18 کروڑ میں سے جب 1 کروڑ بچے گی. 2008 تک معاملہ ٹھیک چل رہے تھے, ساری گڑبڑ کی پیپلز پارٹی نے. دیکھیں ڈیتھ سینٹنسز وہ تمام جس کو سپریم کورٹ نے کنفرم کیا ہے اور اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹیبل پہ آ کے پڑی ہیں ویٹنگ فار دا لاسٹ 5 ایئرز. ہم ان ڈیتھ سینٹنسز کی بات کر رہے ہیں وچ ہیو گون تھرو دی کمپلیٹ, جو پوری ہماری لیگل سسٹم کے تھرو جا چکی ہیں. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ان کو کیری آؤٹ ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں نا پاکستان قاضی صاحب 5 سال زرداری صاحب نے گنوا دیے, اب ہمیں نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں, ان سے امید ہے. ڈیتھ سینٹنس پر ان کی کیا رائے ہے, ان کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ بات یہ کہ جو لیگل امپلیکیشن ولید اقبال صاحب نے فرمائی ہے, میں اسے 100% اگری کرتا ہوں کہ قانون کا یہ جست ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا جو ہے وہ 500 گناہگاروں کو چھوٹ جانے سے پوری دنیا کے ممالک میں ڈیتھ سینٹنس ہو رہی ہے, ایک پروسیجر کو فالو کر کے دیا جا رہا ہے. ہماری جیلوں میں مسلم خان جیسا دہشت گرد کیسے بے قصور ہو سکتا ہے, اس کو تو آپ لٹکائیں. اس پہ جو ٹیک ہے گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے, وہ پروسیس ختم نہیں ہوا, نہ تو ان کو کسی نے معاف کیا ہے, یا تو کہ کسی کی سزائے موت معاف کر دی گئی ہو, نہیں ایسا بھی نہیں ہوا. لیکن وہ بھاگ تو جاتے ہیں. نہیں, یہ تو ڈیلیورنس کی بات ہے. یہ اب میں اس میں جہاں بھاگیں گے وہاں تو پھر بھاگنے والی بات تو دیکھیں وقت آ گیا ہے. کیا ڈر ہے حکومت کو؟ انٹرنیشنل پریشر کا آپ نے خود ذکر کیا, طالبان کا ڈر ہے, شدت پسندوں کا ڈر ہے. اللہ کے فضل سے کوئی ڈر نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈر کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل پریشر کی بات ہے. جن مہذب ممالک میں سزائے موت کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے ان کے پاس بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں اس کے فار اور اگینسٹ. ہمارے ہاں بہت سارے آرگومنٹس ہیں, تو ان تمام آرگومنٹس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اور حکومت کو بہت بہت شکریہ سید نعیم حسین قاضی صاحب آپ کا, فاروق حمید خان صاحب آپ کا, ولید اقبال صاحب آپ کا, قمر زمان کائرہ صاحب آپ کا, ہمیں نیوز نائٹ میں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم نے ڈسکس کیا, آپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے مذاکرات اور ملٹری آپریشن کی آپشنس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. کب کیا جائے گا, کب ہمارے سامنے ریزلٹس آئیں گے, یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. اینڈ دین اگین پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کے حوالے سے بھی ریزرویشن سامنے آتی ہیں, اور پھر ڈیتھ پینلٹی پر جو ہمیں ایک پابندی نظر آتی ہے اس کے حوالے سے بھی ریزرویشن نظر آتی ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ سارے سینیریوز جو ہیں کلیئر کٹ ریزالو ہو پائیں. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.